بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المتقین سید الاولین والآخرین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری آسمانی مقدس کتاب میں اہل ایمان سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم لوگ متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ بڑا حکیم ہے اور اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو جو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہم کو خالی بھوکا رکھنا نہیں ہے اور ہم کو پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو تقوی کی ٹریننگ دینا چاہتا ہے، ہمارے اندر صفت تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم لوگ متقی بن جائیں، تقوی شعار ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی حضور کا احساس ہو جائے، اللہ کی موجودگی کا احساس ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی حاضر ہے، ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا کوئی بھی عمل اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہمارا ہر عمل ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ایک روزے دار خواہ وہ کسی کال کوٹری میں کیوں نہ ہو، وہ تنہائی میں کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ چپکے سے اور خاموشی سے بھی کچھ نہ ایک گھونٹ پیتا ہے اور نہ ایک لقمہ کھاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے یہ بات مستحضر رہتی ہے اور اس کو بات ہمیشہ پیش نظر رہتی ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے ہمارے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو محسوس کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم سے ہمارا کوئی عمل بھی خارج نہیں ہے۔ تو روزے کے اندر ایک انسان کو بہت سے مواقع ملتے ہیں کہ وہ تنہائی میں جا کر اپنی پیاس بجھا لے، اپنی بھوک مٹا لے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ موجود ہے، وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے۔ اگر یہ صفت جو صفت تقوی کی روح ہے ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان بن جاتا ہے اور انسان کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور انسان ایک بہترین انسان بن جاتا ہے، ایک بہترین معاشرے کا فرد ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر یہ احساس نہ ہو، احساس جواب دہی نہ ہو، احساس ذمہ داری نہ ہو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، تو انسان شدر بے مہار بن جاتا ہے، انسان آزاد ہو جاتا ہے، جو مسئولیت کے احساس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ایک انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا مکلف کیا ہے کہ وہ اس بات کو سوچے، اس بات پر غور کرے کہ ہم آزاد پیدا نہیں کیے گئے ہیں، ہم کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعین، کہ ایک بندے خدا کے روز قیامت میں اپنے پاؤں اپنے مقام سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 4 سوالات نہیں کر لیے جائیں گے۔ عن عمری فیما افنا، کہ اس نے اپنی عمر کہاں پر بتا دی،
وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس نے اپنی جوانی کہاں گنوا دی، کہاں برباد کر دی، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، یعنی اس کے ذرائع آمدنی کیسے تھے اور اس کے مصارف کہاں پر ہوئے۔ اسی طرح وعن علمہ ماذا عمل بہ، کہ اس کے علم کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ تو ایک انسان اس دنیا میں بالکل آزاد پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ جو چاہے وہ کر لے، روز قیامت میں ایک ایک عمل کا ہمیں جواب دینا ہوگا، ہم یہاں پر آزاد نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ایک انسان جب اس بات کو محسوس کرتا ہے اور اپنے روز آخرت میں جواب دہی کے احساس کو تازہ کرتا ہے تو اس کے اندر نہ صرف یہ کہ اعلیٰ انسانی اقدار پیدا ہوتے ہیں، اعلیٰ انسانی صفات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ وہ ایک بندہ کامل بن جاتا ہے اور وہ ایک مومن کامل بن جاتا ہے۔ وہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کی پوری زندگی پر اور سال کے باقی ماندہ جو مہینے ہیں اور ان کے ایام ہیں ان سب میں اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹریننگ تقوی کی ہے وہ بآسانی حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی مشق کرنی ہوتی ہے اور اس بات کی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم اس خیال کو ذہن و دماغ میں مستحضر رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کیمرے کے سامنے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے انسان کے اندر یہ بہت بڑی صفت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ روزہ جس کے رکھنے کے نتیجے میں انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے لرزاں و ترساں ہو جائے، اس کے رونگٹے کانپنے لگے اور اس کا پورا وجود لرزنے لگے۔ یہ احساس جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے اور گناہوں سے نفور رہتا ہے، اس کو گناہوں سے وحشت ہوتی ہے، اور جب یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر اطاعت سے، کار خیر سے مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو صفت تقوی ہے وہی صفت ہے جس کو کہ اہل ایمان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے بھی، جو کہ آخری آسمانی مقدس کتاب ہے، پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کہ کوئی شک نہیں یہ اہل تقوی کے واسطے ہدایت نامہ ہے۔ لہذا وہی حضرات اس کتاب کے مضامین سے، اس کے پیغام سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس کی تعلیمات سے مستفید ہو سکتے ہیں جن کے اندر خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے، جن کے اندر پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنے کا اور پاک دامن رہنے کا جذبہ ہے۔ تو جو لوگ اس خوف خدا سے عاری ہیں، جن کے اندر یہ خیال نہیں پایا جاتا، تو وہ لوگ گناہوں سے بچ نہیں پاتے۔ گناہوں سے بچنے میں جو چیز سب سے بڑی معاون اور مددگار ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ اس وقت موجود ہے، حاضر و ناظر ہے۔ یہ جو ہمارا نظریہ و عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے کا، یہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ انسان آزاد نہیں ہے بلکہ وہ جواب دہ ہے اور وہ مسئول ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ قرآن شریف میں آیا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہماری قوت بصارت، ہماری قوت سماعت اور ہماری قوت متخیلہ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، آنکھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کس طرح استعمال کیا اور کانوں کس طرح استعمال کیا اور دل میں کیا خیالات پکائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے جو دین کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے پیروکار ہیں، ہم کو اس بات کا مکلف بنایا کہ ہم بات کو سوچیں اور ہمیشہ ذہن و دماغ میں تازہ رکھیں کہ ہم کو یہ احساس رہے، ہم کو اس بات کا خیال رہے کہ ہم لوگ آزاد نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ تو جب یہ انسان اس بات کی مشق کرتا ہے، ایک تو ہوتا ہے انسان بے خیالی میں رہتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں کہ ہم کس کے سامنے ہیں، کون ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس انسان کے اعصاب پر مستولی ہوتا ہے، اس کے ذہن پر حاوی ہوتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اس کی بزرگی کا، اس کی برتری کا احساس ہوتا ہے
اور وہ اس کے خوف سے گناہوں سے بچتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی امید میں، اس کے شوق میں کار خیر کو انجام دیتا ہے۔ تو ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے، بندہ مومن کے واسطے اجر و ثواب کی سوغات رکھی ہے اور اس کو اس طرح اس کا امیدوار بنایا ہے، اور دوسری طرف اپنے عذاب سے اس کو ڈرایا ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ بین الخوف والرجاء۔ ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کے ثواب کے اور اس کے انعام کے امیدوار ہوں، دوسری طرف اس کے عذاب سے، اس کی گرفت سے، اس کی پکڑ سے لرزاں و ترزاں ہوں۔ یہ جو احساس ہے ایمان کو صحیح معنی میں تازہ کرتا ہے، اس کو مضبوط بناتا ہے۔ ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی بشاشت، وہ اسی صفت سے پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا احساس رکھیں اور اس کی قدرت کاملہ پر یقین رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور گرفت سے خائف ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم ناراض کرنے سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کے ارتکاب سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم کو اس بات کو ہمیشہ مستحضر رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے روٹھے رب کو منانا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اور اسی سے لو لگانا ہے، اسی سے فریاد کرنی ہے، اسی سے اپنی حاجتوں کو رکھنا ہے، کیونکہ وہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی کارساز ہے، وہی کار پرداز ہے، اور وہی ہمارا مولا ہے، اور وہی ہمارا آقا ہے۔ تو یہ تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ سے جب پیدا ہوگا اور ہم اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہمارے سارے مسائل اسی دربار سے حل ہوں گے، ہماری ساری مشکلات اسی دربار سے آسان ہوں گی، اور ہماری بگڑی وہیں سے بنے گی، اور ہمارے مسائل وہیں سے حل ہوں گے، تب ہمارے ایمان میں تازگی آئے گی اور ہمارا حوصلہ بلند ہوگا، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا عمل کرنے کا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق ہوگی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کریم کو پہچانیں کہ جو کہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر اتر کے یہ کہتا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی میری جانب آنے والا کہ میں اس جانب بڑھوں۔ تو اللہ سبحانہ کی جانب سے یہ پیشکش ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اس جانب متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ سے جو بڑا کریم ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے، اللہ سے فریاد کرنی چاہیے، اور اپنے مسائل کو اس سے حل کروانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو خزانہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں اور جنات کو دینے پر آئے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سب کچھ ہے، بس ہم اللہ سے حاصل کریں۔ اور اللہ کے ہاں جو چیز نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں تواضع نہیں ہے، اللہ کے یہاں فروتنی نہیں ہے، اللہ کے یہاں خاکساری نہیں ہے، اللہ کے یہاں عظمت ہے، کبریائی ہے، شان استغنائی ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم قصوروار ہیں، ہم گنہگار ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہیے اے شہنشاہ عالم، میں 4 چیزیں تیرے دربار میں ایسی لے کر آ رہا ہوں جو تیرے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ میرے پاس بے کسی ہے، ناکسی ہے، عاجزی ہے، گنہگاری ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو ہم تو گنہگار ہیں اور قصوروار ہیں، خطا کار ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم گڑ گڑائیں گے اور روئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور معافی کے طلبگار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری یہی ادا پسند آئے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس سے مانگنے والے بن جائیں، اس سے سوال کرنے والے بن جائیں، اس کے در کے بھکاری بن جائیں۔ تو ہم سب کے سب اللہ کے دربار کے بھکاری ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو یہ احساس انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور حاضر ہے، ناظر ہے، تو پھر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی صفت پیدا ہو جائے گی، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور یہی روح ہے روزے کی جو ایک بندہ مومن کو صحیح معنی میں متقی پرہیزگار بناتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کا امیدوار بناتی ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اس موقع پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔